اگر پروردگار یہ چاہتا کہ آدم علیہ السلام کو ایک ایسے نور سے خلق کرے جس کی ضیاء آنکھوں کو چکا چوند کر دے اور جس کی رونق عقلوں کو مبہوت کر دے، یا ایسی خوشبو سے بنائے جس کی مہک سانسوں کو جکڑ لے، تو یقیناً کر سکتا تھا، اور اگر ایسا کر دیتا تو یقیناً گردنیں اس کے سامنے جھک جاتی۔ وَلَخَفَّتِ الْبَلْوَى فِيهِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَبْتَلِي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْيِيزًا بِالْإِخْتِبَارِ لَهُمْ وَنَفْيًا لِلِاسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ وَإِبْعَادًا لِلْخُيَلَاءِ مِنْهُمْ، اور ملائکہ کا امتحان آسان ہو جاتا، لیکن وہ ان چیزوں سے امتحان لینا چاہتا تھا جن کی اصل معلوم نہ ہو، تاکہ اسی امتحان سے ان کا امتیاز قائم ہو سکے اور ان کے استکبار کا علاج کیا جا سکے اور انہیں غرور سے دور رکھا جا سکے۔ طلب عبرت۔ فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سن الدنيا أم من سن الآخرة۔ تو اب تم سب پروردگار کے ابلیس کے ساتھ برتاؤ سے عبرت حاصل کرو کہ اس نے اس کے طویل عمل اور بے پناہ جد و جہد کو تباہ و برباد کر دیا، جبکہ وہ 6000 سال عبادت کر چکا تھا، جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سال تھے یا آخرت کے۔ عن كبر ساعة واحدة فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته، مگر ایک ساتھ کے تکبر نے سب کو ملیا میٹ کر دیا، تو اب اس کے بعد کون ایسی معصیت کر کے عذاب الہی سے محفوظ رہ سکتا ہے؟